علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم لوگ اس سے پہلے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہمیں ریویژن کے طور پر فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو کے قاعدے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کا قاعدہ جو باقی تھا نیگیٹو اور انٹروگیٹو کا، اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، جب کوئی کام مستقبل میں وقت کے مقررہ مقدار میں یا وقت کے کسی سرے سے اب تک جاری ہو تو ایسی صورت میں اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ایسے جملوں میں مستقبل میں کام جاری ہونا ظاہر ہوگا، ساتھ ہی وقت کا تذکرہ بھی موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی تعریف کیا سمجھیں آپ؟ یعنی اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم آپ کو ہوگی کہ کام مستقبل میں کچھ وقت سے لگاتار ہوتا رہے گا اور پورا نہیں ہوگا۔ اس میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے۔ یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں فرق یہ ہے کہ دونوں کی علامت جو جملے کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، اس میں بھی آئے گا، یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں۔ لیکن یہاں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں وقت کا ذکر رہے گا اور وہاں پر وقت کا ذکر نہیں رہتا۔ یہ سب سے زیادہ فرق ہے۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں تعریف اس کی۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں سے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ کام مستقبل میں کچھ وقت سے لگاتار ہوتا رہے گا اور پورا نہیں ہوگا۔ اس میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں یہ کیا تعریف لکھے ہیں۔ جب کوئی کام مستقبل میں وقت کے مقررہ وقت میں یا وقت کے کسی سرے سے تک جاری ہو تو ایسی صورت میں اس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ایسے جملوں میں مستقبل میں کام جاری ہونا ظاہر ہوگا، ساتھ ہی وقت کا تذکرہ بھی موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ وقت کا تذکرہ بھی موجود ہوگا۔ اب افرمیٹو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہر ٹینس کے جو جملے ہوتے ہیں تین طرح، افرمیٹو، نیگیٹو، انٹروگیٹو۔ تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس، یہ اس کو اردو میں زمانہ مستقبل استمراری مکمل کہتے ہیں۔ اس کا آج افرمیٹو سینٹینس یعنی مثبت سینٹینسز یعنی مثبت جملے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے قاعدہ، جیسے میں کریم سے 2 گھنٹے سے باتیں کرتا رہوں گا، I shall have been talking to کریم for 2 hours۔ میرا بھائی 15 جون تک اپنی کتابیں پڑھتا رہے گا، My brother will have been reading his books by June 15th۔ پہچان اب کیا رہے گی؟ یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی پہچان کیا رہے گی؟ آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی وغیرہ آتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ یعنی بنانے کا کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے فاعل یعنی آپ سبجیکٹ لائیں گے، اس کے بعد میں سبجیکٹ کے حساب سے will have been اور shall have been، پھر اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم ود ing اور پھر آبجیکٹ، پھر since اور for لے کر آئیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے فاعل آپ لائیں گے۔ اگر آپ کا فاعل I اور we ہے تو اس کے ساتھ میں shall have آئے گا، shall have been آئے گا۔ اور اگر آپ کا فاعل I اور we کو چھوڑ کے ہے تو ان سب کے ساتھ will have been آئے گا، اور پھر ورب کی فرسٹ فارم ing کے ساتھ پھر مفعول اور پھر since یا for آپ لے کر کے آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو کا قاعدہ۔ اب یہاں دیکھیے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینس یعنی زمانہ مستقبل استمراری مکمل کے منفی جملے، نیگیٹو سینٹینس۔ دیکھیے وہ صبح سے کیرم نہیں کھیل رہا ہوگا، تو he will not have been playing کیرم since morning۔ دیکھیں اس کا جو قاعدہ ہے یہ افرمیٹو کے قاعدے کی طرح بالکل ہوگا، لیکن اس میں نیگیٹو میں ایک مزید چیز یہ بتائیں گے طلبہ کو
کہ ناٹ کا استعمال کہاں کریں گے. یعنی ہیو ول ہیو بین شیل ہیو بین جو تھا اسی کے بیچ میں کرنا ہے. یعنی ناٹ کا استعمال ول اور ہیو کے بیچ میں کریں گے. ٹھیک ہے. قاعدہ یہاں پہ جیسا کہ دیکھیے آپ اس کا قاعدہ کیا رہے گا. سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے. یعنی اگر جملہ منفی ہے تو اس میں اس کا جملہ بناتے وقت کیا کریں گے, سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے. اس کے بعد میں ول یا شیل سبجیکٹ کے حساب سے, یعنی آپ کا سبجیکٹ اگر آئی وی ہے تو شیل لائیں گے, اور اگر دوسرا ہے آئی وی کو چھوڑ کے تو ول لائیں گے. اس کے بعد میں ناٹ لے کر اس کے بعد میں ناٹ لائیں گے, پھر ہیو لے کر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد میں بین لے کر آئیں گے, پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی کے ساتھ, پھر مفعول, اور پھر سنس یا فار لے کر آئیں گے. تو یہ منفی کا قاعدہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد میں انٹروگیٹو سینٹینس یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز یعنی زمانہ مستقبل استمراری مکمل کے سوالیہ جملے. اب یہ سوالیہ جملے دو طرح کے ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی ہوتا ہے اور اور مثبت بھی ہوتا ہے. یعنی افرمیٹو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو اگر انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینسز ہے تو اسے سوالیہ مثبت جملہ کہیں گے, اگر نیگیٹو ہے تو اسے سوالیہ منفی جملہ کہا جائے گا. تو انٹروگیٹو سینٹینسز سب سے پہلے افرمیٹو کی بات کرتے ہیں. اسی طرح کی مثال یہاں دیں گے. کیا وہ 2 گھنٹے سے اپنی کتاب پڑھ رہا ہوگا؟ تو ول ہی ہیو بین ریڈنگ ہز بک فار 2 hours. قاعدہ کیا رہے گا اس کا بنانے کا, یعنی انٹروگیٹو افرمیٹو سینٹینس کے بنانے کا قاعدہ کیا رہے گا. سب سے پہلے آپ ول یا شیل سبجیکٹ کے حساب سے لے کر آؤ گے شروع میں, اور یہ پتا ہو ہی گیا کہاں ہم شیل لائیں گے کہاں ول. اگر آپ کا سبجیکٹ آئی وی ہے تو اس کے ساتھ شیل, اور اگر دوسرا ہے تو ول. تو بہرحال سبجیکٹ کے حساب سے ول یا شیل پہلے لائیں گے, پھر سبجیکٹ لائیں گے, پھر ہیو بین لے کر آئیں گے, پھر ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی, اور پھر آبجیکٹ یعنی مفعول, اور پھر سنس اور فار لائیں گے. تو یہ اس کا اصول اور قاعدہ ہے جب ہمارا یہ کیا ہو, انٹروگیٹو افرمیٹو ہو. اب یہاں انٹروگیٹو اور نیگیٹو کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب ندی میں 2 گھنٹے سے کیوں نہیں تیر رہے ہوں گے. تو وائی شیل وی ناٹ ہیو بین سوئمنگ ان دا ریور فار 2 hours. ٹھیک ہے. نوٹ, اس ٹینس کے ہیلپنگ ورب 2 ہیں, شیل ہیو بین اور ول ہیو بین. اگر انگریزی جملوں میں ان دونوں معاون فعل کے علاوہ ورب کا آئی این جی فارم استعمال ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ وقت کے تعین کے ساتھ مستقبل میں کرتے ہیں. البتہ کیا سے شروع ہونے والے جملوں کا ترجمہ ہیلپنگ ورب سے شروع کرتے ہیں, اور سوالیہ لفظ درمیان میں ہو تو سب سے پہلے اس سوالیہ لفظ کی انگریزی لاتے ہیں, پھر بالترتیب دوسرے لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کا قاعدہ کیا ہے, یعنی اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا اگر انٹروگیٹو ہے انٹروگیٹو نیگیٹو ہے تو وہاں پہ ناٹ کا استعمال کہاں کریں گے. تو جیسے ہم سب ندی میں 2 گھنٹے سے کیوں نہیں تیر رہے ہوں گے, اب یہ انٹروگیٹو ہے, سوالیہ ہے. تو دیکھیں یہاں انہوں نے ناٹ کو کہاں استعمال کیا, تو وائی شیل وی ناٹ ہیو, یعنی یہاں پہ ناٹ کو فائل کے بعد میں جسٹ لے کر آئیں گے. آپ کہاں استعمال کریں گے, فائل کے بعد میں, اس کے بعد میں ہیو بین لائیں گے. سوئمنگ ان دا ریور فار 2 hours. اب نوٹ کر کے یہ بتا رہے ہیں مزید, اس ٹینس کے ہیلپنگ ورب 2 ہیں, شیل ہیو بین اور ول ہیو بین. اگر انگریزی جملوں میں ان دونوں معاون فعل کے علاوہ ورب کا انگ فارم استعمال ہوا ہو, ٹھیک ہے, دھیان دیجیے, اگر انگریزی جملوں میں ان دونوں فعل معاون فعل کے علاوہ ورب کا انگ فارم استعمال ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ وقت کے تعین کے ساتھ مستقبل میں کرتے ہیں. البتہ کیا سے شروع ہونے والے جملوں کا ترجمہ ہیلپنگ ورب سے شروع کرتے ہیں, اور سوالیہ لفظ درمیان میں ہو تو سب سے پہلے اس سوالیہ لفظ کی انگریزی لاتے ہیں, پھر بالترتیب دوسرے لفظ کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ قاعدہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے, یعنی اگر آپ کا سوالیہ لفظ بیچ میں ہے, جیسے کیوں, ٹھیک ہے, کیوں, کیسے, کب وغیرہ, تو کیوں کے لیے وائی, پھر اس کے بعد میں ول یا شیل, پھر سبجیکٹ, پھر ناٹ, پھر ہیو. ٹھیک ہے. تو یعنی ناٹ کا استعمال آپ سبجیکٹ کے بعد میں کریں گے. خلاصے کلام یہ ہے
کہ یہاں پہ انٹروگیٹو میں سبجیکٹ کے بعد میں کریں گے، پھر بین، پھر وربنگ، آبجیکٹ، فسنس اور فار۔ عزیز طلبہ، یہ قاعدہ اور کلیہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب اسی کی روشنی میں آپ لوگوں کو ایکسرسائز نمبر 24 بنا کر کے لانا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس ایکسرسائز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔